سورۃ الفاتحہ کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ فرشتے بندے کی مدد کو آ جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے اس مقصد کی نیت کر لیں، اور عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سورۃ الفاتحہ کا کامیاب عمل کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے چند منٹوں کا عمل ضرور کر کے دیکھیں، فوری طور پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، کامیاب عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی اگر آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو فوراً شفا مل جاتی ہے، اگر آپ مقروض ہیں تو فوراً قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے فوراً وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ آپ جب بھی اپنے کام کی ابتدا کریں، کوئی نیا کام شروع کریں، آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سورۃ الفاتحہ کے اس عمل کو کر کے کیا کریں۔ پہلے اس عمل کو کر لیا، پھر اپنے مقام کے لیے گئے، انشاءاللہ آپ جو بھی کام اس سورۃ الفاتحہ کے عمل کو پڑھ کر شروع کریں گے اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے کوئی اپنا کاروبار شروع کیا ہو اور یہ عمل پہلے پڑھا ہو اور اس بندے کو ناکامی ملی ہو۔ ہمیشہ اس بندے کا کامیابی مقدر بن جاتی ہے جو بندہ بھی سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کر لیتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، ابتدا ہے، اور جب آپ یہ پہلی سورت پڑھ کے اپنے نئے کام کو شروع کریں گے تو گویا آپ کو آپ کے کام کے اندر کامیابی ملے گی، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ بالکل مختصر سا عمل ہے اور نہایت قیمتی ہے اور نہایت طاقتور ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت، اس کی صرف 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آپ نے اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ اگر پہلے وضو ہے بھی تو پھر بھی آپ اس عمل کی نیت سے وضو کر لیں۔ عمل کا وقت کوئی متعین نہیں کہ آپ نے کس وقت کرنا ہے، کسی وقت بھی، پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں اس عمل کو کر کے جائیں۔ آپ کسی مقدمے کے اندر مبتلا ہیں، کسی کی رہائی چاہتے ہیں اور کسی بھی بڑی سے بڑی جگہ پر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اسی طرح وہ میرے دوست احباب جن کا شب و روز عدالت کچہری سے واسطہ پڑتا ہے، وہ دوست احباب اس عمل کو ضرور کریں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مقدموں کے اندر کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر کریں تو ان کے پاس مریض زیادہ آتے ہیں اور تسخیر بھی ملتی ہے اس عمل سے۔ امتحان دے رہے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، کوئی بھی امتحان ہو دنیا کا آپ کو کامیابی ضرور ضرور ملے گی، اس لیے کہ اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی کی لگنے والی ہے، کنجی ملنے والی ہے آپ کو، اس لیے آگے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ، اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں جو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ دیکھیے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت، تمام عبادتوں کے اندر ہے سب سے بڑی عبادت، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے، وہ نماز ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، 700 بار ہے۔ تو اندازہ لگائیے جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ پس سے پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم کا انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی دوستوں پابندی کریں، نماز ضرور پڑھا کریں۔ اور اس سورت کے سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہے، 20 نام ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ سورت تیر بہدف ہے، تیر کی طرح، جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو فوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید
سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مطبوعہ جو ہے یہ کراچی کا چھپا ہوا ہے، آپ دیکھیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں جو اس کو علاج کریں، جو اس کے بندوبست کریں، اس سے نقصان سے وہ جو بچھو نے کاٹا ہے اس کا کوئی علاج ہو سکے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم نے سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس شخص نے دم کیا جس سے وہ فوراً سردار تندرست ہو گیا۔ ہر بیماری کی شفا، اس لیے اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا تو مطلب ویسے ہی کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، تو اسی لیے یہ سورت فاتحہ کی آپ کے ہر راستے کو کھول دیتی ہے، آپ کے ہر مشکل کام کے لیے آپ کی معاونت بن جاتی ہے اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس عمل کی کفیات ہیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی منزلیں وہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی، جسم جس کا گھٹا گھٹا سا رہتا ہے اور ہر وقت سست سا رہتا ہے، چست اس کی طبیعت میں چلاکی نہیں ہے اور اس کی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کو، ہر وقت دل کرتا بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا، اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے اور اپنی کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی بدلی ہیں، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو دوستو بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد دوستو آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، دو زانوں جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں، استغفر اللہ، اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے، آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دوستو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا، یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا دوں، کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے، اس میں قصص بھی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، اس لیے اس سورت کو جامعہ سورت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو درود پاک پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک آپ نے اس سورت کو اب صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک
پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے 100 بار کہنے کے بعد آپ نے دوستو اب اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما، یا جو بھی آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور عمل اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو وہ ضرور بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔